بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، اللہ کا ذکر کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، اور ذکر کرنے والا بندہ تر و تازہ رہتا ہے اور اللہ کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ رہتی ہے۔ اللہ کو یاد رکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، بس آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں اور نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے اور آپ کا دل سکون محسوس کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا کہ اللہ کریم خود اس بندہ مومن کو یاد فرماتا ہے جو اس کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتی ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت دونوں بازوؤں کے پھیلاؤں کے بقدر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جو شخص رات میں عبادت کرنے سے عاجز ہو اور دشمن سے جہاد کرنے میں کمزور ہو اور مال خرچ کرنے میں کنجوس ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ ذکر کی فضیلت پر ایک حدیث پاک کچھ یوں ہے، جس کے راوی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر گھوم پھر کر ذکر کی مجلسوں میں ٹھہرتے ہیں، لہٰذا جب تم جنت کی کیاریاں دیکھو تو ان میں سے کچھ پھول چن لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ فرمایا، ذکر کی مجالس۔ صبح و شام اللہ کریم کے ذکر میں مشغول رہو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا مرتبہ جاننا چاہے تو وہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ اللہ کریم بندے کو اسی مرتبہ میں رکھتا ہے جتنی بندے نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام مجھ پر کثیر ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ سرکار علیہ السلام مجھے کوئی ایسی چیز کا حکم دیجیے جسے میں خود پر لازم کر لوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین کے حصے روزانہ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میرے پڑوسی، کیا آج تجھ پر کسی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کا گزر ہوا؟ محترم دوستو، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب فرشتے مجالس ذکر سے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم کہاں گئے تھے؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو خوب جانتا ہے، ہم تیرے ان بندوں کے پاس گئے تھے جو تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری تقدیس بیان کر رہے تھے، تیری عظمت و بزرگی بیان کر رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے، تیری بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے اور تیری پناہ چاہتے تھے۔ تو اللہ کریم دریافت فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، وہ کیا چیز طلب کر رہے تھے اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو خوب جاننے والا ہے، وہ جنت طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کی طلب انہیں عطا فرما دی، اور جس چیز سے وہ خوف زدہ تھے اس سے انہیں امان عطا فرما دی، اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو ایک گھڑی صبح اور ایک گھڑی شام میرا ذکر کر، میں ان دونوں کے درمیان تجھے کفایت کروں گا۔ بعض آسمانی کتابوں میں ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو کتنا مجبور ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں منع کر دیتا ہوں، کیونکہ جو تیرے حق میں بہتر ہے میں اسے جانتا ہوں۔ پھر تو میری بارگاہ میں گڑ گرا کر سوال کرتا ہے تو میں تجھ پر اپنی رحمت اور کرم سے عنایت فرماتا ہوں اور تجھے تیرا سوال عطا فرماتا ہوں۔ پھر تو میری عطا کردہ شے سے میری نافرمانی پر مدد مانگتا ہے تو میں تجھے ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ میں تیری کس قدر بہتری چاہتا ہوں اور تو میری کتنی نافرمانیاں کرتا ہے۔ قریب ہے کہ میں تجھ سے ایسا ناراض ہو جاؤں کہ اس کے بعد کبھی راضی نہ ہوں۔ اور بعض آسمانی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو کب تک میری نافرمانی کرتا رہے گا، حالانکہ میں نے تجھے اپنا رزق کھلایا اور تجھ پر احسان کیا۔ کیا میں نے تجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں فرمایا؟ کیا میں نے تجھ میں روح نہیں پھونکی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کی کیسی گرفت فرماتا ہوں؟ کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ مصائب میں مجھے یاد کرتا ہے مگر خوشحالی میں بھول جاتا ہے؟ نفسانی خواہشات نے تیری چشم بصیرت کو اندھا کر دیا ہے، تو کب تک سستی کرے گا؟ اگر تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو میں تجھے امان عطا فرماؤں گا۔ ایسے گھر کو چھوڑ دے جس کی صفائی حقیقت میں میلی ہے اور اس کی امیدیں جھوٹی ہیں۔ تو نے میرے قرب کو گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا، حالانکہ میرا کوئی شریک نہیں۔ تیرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے، جسے تو سنے گا اور دیکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بے بسی کا عالم ہوگا، انسان غفلت میں رہتا ہے اور اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، پھر سوائے ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے ہے کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے اور دلوں کا سکون و اطمینان بھی اسی سے ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔